لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سبھی لوگ؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرے. آمین. درس قرآن مجید میں میرے ساتھ کون سی سورہ چل رہی تھی؟ سورہ شعراء. ٹھیک ہے. اور سورہ شعراء میں ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کس آیت تک کیا تھا؟ بالکل صحیح، آیت نمبر 22 تک. تو آج ہم لوگ تفصیل سے جانیں گے سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 آنورڈز. تو کانٹیکسٹ ریوائز کر لیجئے. کہاں پر تھے ہم لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا 2 مشنز پر، اور فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا اور بنی اسرائیل کو ریلیز کرنے کے لیے کہا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ہیلپر کے طور پر مانگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا اور دونوں کو اس مشن پر بھیجا. اس کے بعد جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پہنچے ہیں فرعون کے دربار میں، تو ان کو بتایا کہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں رسول. تو فرعون نے آپ کو بتایا، اپنا احسان جتایا، ارے تم وہی نہیں ہو جو ہمارے محل میں پالے بڑے ہو. تو اس طرح سے احسان جتایا. موسیٰ علیہ السلام نے بہت حسن کے ساتھ اس کا جواب دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رسول ہونے کا فردر کام شروع کیا اور اس کو دعوت دیتے رہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں بات آگے بڑھ رہی ہے. آیت نمبر 23 پر ہے. تو آیت نمبر 23 ہے، قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کون ہے، بلکہ یہ رب العالمین کیا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انٹروڈیوس کر رہے تھے رب العالمین نام اور صفات سے. تو فرعون چونکہ اپنے کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تو چڑ کر بولا یہ رب العالمین کیا ہے. دیکھیں یہاں پر یہ نہیں آیا کہ ومن رب العالمین، کون ہے یہ رب العالمین، نہیں، من نہیں آیا. من مینس کون، ہو. یہاں آیا ما رب العالمین، واٹ از رب العالمین ایکچولی. تو من جو ہے کون، وہ ذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسی چیز کے لیے ماں کہتے ہیں وہ کیا ہے. تو اس نے حقارت بھرے انداز میں یہ یہاں پر ماں رب العالمین کا، کیا ہے یہ رب العالمین نے کہا، کون ہے یہ رب العالمین. تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنی حسن کے ساتھ جواب دیا. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا انٹروڈکشن جو بہترین ہے. آیت نمبر 24 میں فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے اس کا آقا اور مالک، اگر تم یقین کرنے والے ہو. یعنی فرعون تو اپنے کو رب بنائے بیٹھا تھا اپنے لوگوں کے درمیان،
اور پوچھا ایکچول رب العالمین کے بارے میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے کو رب بنائے بیٹھے ہو. ایسا جواب دیا کہ وہ بالکل اسپیچ لیس ہو گیا ایکچولی، کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے، رب العالمین تو وہ ہے جس نے کریٹ کیا ہے جو کچھ ہے، اور چیریشر ہے، سسٹینر ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور ان دونوں کے جو درمیان ہے ان سب چیزوں کا. یعنی وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر لے کہ کیا اس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی اور اس کو چیریش اور سسٹین کر رہا ہے، اس کی ضروریات کو پوری کر رہا ہے، اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب کا رب ہے. تو ایسی زبردست ڈیفینیشن تھی، ایسی زبردست تعارف تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کہ وہ بالکل اسپیچ لیس ہو گیا اور بالکل بوکھلا سا گیا. فرمایا ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. یقین لفظ وہاں پر آتا ہے جہاں پر کوئی شبہ نہ ہو. ماننے والے ہوتا تو وہ دوسرا انداز ہوتا ہے. یقین کرنا اس چیز کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش ہی نہ ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کہ کیا تم نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے اس کو سسٹین اور چیریش کر رہے ہو. نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو زمین اور آسمان کا خالق اور رب ہے. دیکھیے جب رب ورڈ استعمال کرتے ہیں نا تو اس میں پیدا کرنا اور چیریش اور سسٹین کرنا وہ سب کچھ آ جاتا ہے، کہ مالک بھی وہی ہو، آقا بھی وہی ہو، پروردگار بھی وہی ہو. اتنی ساری چیزیں ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں مل کے رب ورڈ بنتا ہے. تو یہ رب کے اندر وہ سب چیزیں آ گئیں کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہو، چلا بھی وہی رہا ہو، ضروریات بھی وہی پوری کر رہا ہو، اور مالک اور میسٹر بھی وہی ہو. تو کہا اگر تم یقین کرنے والے ہو، یعنی اس بات میں کوئی شک تو ہے نہیں کہ تم نہیں چلا رہے ہو زمین اور آسمان اور اس کے مابین جو چیزیں ہیں تم نے نہیں پیدا کیے، تم نہیں چلا رہے ہو. اور تم جو معبودان باطل کی عبادت کرتے ہو تمہارے لوگ، تو ان میں سے کسی میں بھی یہ صفات نہیں ہے. کوئی یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا ایکچول خدا کے علاوہ کہ وہ اس کے علاوہ کوئی بھی یہ چلا رہا ہے. تو اسمال جی سے جو گاڈز اینڈ گاڈیسز ہوتے ہیں اس پہ یہ کوئی بات کلیم کر ہی نہیں سکتا اس کے متعلق کہ اس نے پیدا کیا اور چلا رہا ہے. تو بالکل مطلب بہت چکا رہ گیا ایک طرح سے، بلکہ اندر سے بالکل چڑ کے بھن گیا. اس میں ایک بہت بڑا طنز بھی ہے. وہ جو مصر کے لوگ تھے وہ فرعون کو حاکم تسلیم کرتے تھے، تو اور رب اس معنی میں کہ حکم اس کا چلتا تھا، کیونکہ حکم دینا تو اللہ کا کام ہے نا، تو حکم اس کا چلتا تھا. اس حساب سے انا ربکم الاعلی اس نے کہا تھا تکبر میں. لیکن وہ جو عبادتیں ہیں، نظر و نیاز ہے، وہ جو عبادتیں اور انسان کا عقیدہ جس سے جڑا ہوتا ہے، وہ سورج کی عبادت کرتے تھے. تو اب یہ جو سورج کو پوجنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں کہا جا رہا ہے کہ سورج جہاں ہے نا وہ تو ایک چیز ہے، خالی ایک تخلیق ہے اللہ کی. اس کے اوپر آسمان، اس کے نیچے زمین، اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا رب وہ ہے. تو ایسے زبردست مطلب مار پڑی ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اور جتنے سورج ہیں، یعنی بہت سارے سٹارز اینڈ پلینٹس اینڈ آل سیلیسٹیل باڈیز، اور زمین کے اوپر زمین کے اندر جو کچھ ہے ان سب کا رب ہے. تو فرصت ہو گئی معبودان باطل کی کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تم صرف سورج کی عبادت کرتے ہو، میرا رب تو سورج کا بھی رب ہے. تو ایسا جب جواب دیا تو فرعون بالکل بوکھلا سا گیا. پھر اس نے کہا قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا آپ سن نہیں رہے؟ یعنی اب وہ آنکھیں چرانے لگا موسیٰ علیہ السلام سے. اب وہ نظر ملا کے بات نہیں کر رہا. اب وہ اپنے درباریوں کے ساتھ، مطلب پورا دربار جو ہے ایک دم مبہوت ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی سپیچ سے، جو آگے بھی کیری آن کریں گے. تو وہ ایک دم اتنا بوکھلا گیا، مطلب اتنا بڑا بادشاہ جس کے تکبر اور جس کے ڈیولپمنٹ کا بہت چرچا ہو پورے میں، اور اس کے سامنے ایک رسول نے
جو کہ ابھی 10 سال پہلے وہاں پر ایک مرڈر کے جرم میں بھاگ گیا تھا، پھر واپس آیا، اتنی کانفیڈنٹلی کھڑا ہو کے بول رہا ہے. تو اور ایسے مطلب جو اسپیچ تھی ایسے زبردست تھی کہ فرعون بوکھلا کے موسیٰ علیہ السلام سے نظر ملا کے جواب دینے کے بجائے اپنے درباریوں کی طرف، کیا آپ سن نہیں رہے؟ یہ ان کانفیڈنس کی نشانی ہے. جب انسان سامنے والے سے نہیں بات کر پاتا تو پھر ادھر ادھر کے لوگوں سے بات کرنے لگتا ہے. وہ دکھا یہ رہا تھا کہ میں تمہیں کچھ سمجھ نہیں رہا ہوں، اس لیے اب تم سے دل نہیں کر رہا ڈائریکٹ بات کرنے کا. ریالٹی یہ تھی کہ وہ نظر نہیں ملا پا رہا تھا. اور اب اپنے درباریوں سے کہا کیا تم لوگ سن نہیں رہے؟ آیت نمبر 26 میں فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، اس نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے. اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے کے بجائے جب درباریوں کی طرف رخ کر لیا تو وہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بہت سمارٹلی اپنی اسپیچ کو کیریڈ آن رکھا اور کہا وہ تمہارا بھی رب. اب سب کو سمیٹ لیا، اب خالی فرعون نہیں. وہ تمہارا ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، اب تم سب کا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو گزر گئے ان کا بھی رب ہے. یہ بھی ایسے وائز ورڈز ہیں کہ تم فرعون کی عبادت کر رہے ہو، مطلب فرعون کو رب مان رہے ہو. جب فرعون نہیں تھا تمہارے آباء و اجداد کے زمانے میں، کبھی جب فرعون نہیں تھا تو کون تھا؟ تو میرا رب وہ ہے جو تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد، بہت فور فادرز، فور موسٹ فادر کا بھی رب ہے. تو ذرا سوچو تو، تم جو میرا رب ہے وہ تمہارا، اور جب فرعون نہیں تھا جو لوگ تھے ان کا بھی رب ہے. تو یہ انداز تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اس نے درباریوں کی طرف رخ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی درباریوں کی طرف رخ کیا اور اپنی اسپیچ کو کنٹینیو کیا. آیت نمبر 27 میں فرمایا قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونَ، فرعون نے کہا کہ یہ تمہارا رسول جو ہے نا تمہاری طرف بھیجا گیا یقیناً مجنون ہے. یعنی اب اس سے بات کا جواب نہیں دیتے بن رہا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کانفیڈنٹلی اپنی بات کہہ رہے ہیں، جب اس کا ٹو دا پوائنٹ جواب دیتے نہیں بن رہا ہے تو کہا یہ تو پاگل ہے، دیوانہ، کچھ جواب ہی نہیں سوچا بیچارے کو. اس کے حال پہ ترس آ رہا ہے. ذرا آپ لوگ امیجن کیجئے کہ یہ پورے دربار کا سین جو ہے پکچرائز کیا جائے کوئی ڈرامے کی شکل میں تو ایسا شاندار انٹرسٹنگ بنے گا وہ ڈرامہ کی مطلب یو کینٹ امیجن، یو نو، اتنا زبردست. مطلب ایک ایسا شخص جس کو وہ مرڈر کا الزام ہے وہ آگے اتنا کانفیڈنٹلی بول رہا ہے کہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، جس کو اپنی مثالی تہذیب پر غرور ہے، بے طریقتکم المثلی، ہماری مثالی تہذیب، اور جس کے محلات کے نیچے وہ نہریں جاری ہیں، اتنی شان ہے اس کی. اور یقیناً مصری تہذیب بہت قدیم اور بہت مطلب جید تہذیبوں میں سے ایک ہے. تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں سوچ رہا ہے. اب وہ کچھ بھی نہیں بن پڑا، بات کا جواب بات سے نہیں دے پا رہا ہے تو کہہ رہا ہے ارے یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں درباریوں سے، یہ تو مجنون ہے، دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ان کی باتیں. تو یہ بھی سراسر فرعون کے ان کانفیڈنس کی نشانی تھی جو یہ جواب دیا اس نے. اس کے آگے فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اس نے کہا کہ وہ مشرق و مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی جو سپیچ ہے وہ بالکل بغیر اس سے متاثر ہوئے، مجنون کہہ دیا گیا، پرواہ نہیں کیا، بغیر متاثر ہوئے اپنی بات کو بالکل سموتھلی کانفیڈنس کے ساتھ بالکل کیری آن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے. یعنی وہ ادھر اور ادھر دیکھنے لگا تھا بیچارہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ وہ تو مشرقوں کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا رب ہے. یعنی رب العالمین کے اس نے ڈیفینیشن مانگی تھی نا، انٹروڈکشن مانگا تھا نا، تو رب العالمین کا انٹروڈکشن ایسا زبردست موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ وہ بالکل
جو فرعون ہے وہ بالکل مات کھا گیا، پورے درباریوں کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی جا رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا رب ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی عقل سے سوچو گے تو سمجھ میں آ جائے گا، اور اسی طرح ضد کرو گے، یعنی دماغ سے سوچنا ہی نہیں چاہو گے، بس خود کو صحیح بتانے کی کوشش کرو گے، تبھی ایسی باتیں تمہیں کرنا پڑے گا، ارے یہ تو کوئی دیوانہ ہے، جیسے فرعون کر رہا تھا. نمبر 29 پہ فرمایا قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. اس نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا. اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اس بات کو کسی بات کا کوئی جواب نہیں سوجھ رہا ہے، تو اب وہ انا میں آ گیا اور اپنے پاور کی دھمکی دینے لگا کہ اچھا تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود مانا تو تم کو قید میں ڈال دوں گا. اب آپ بتائیے، یہ معبود اپنے کو کہہ رہا ہے اور اپنی عبادت کے بارے میں کہہ رہا ہے، تو کس ٹائپ سے معبود کہہ رہا ہے؟ کیا اس کا یہ کلیم تھا کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے، میں تم زمین اور آسمان کا خالق ہوں؟ یہ کلیم تھا کیا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ آف کورس نہیں تھا. معبود کس معنی میں وہ کہہ رہا ہے؟ حکم میرا چلے گا. یعنی اب اس کی پولیٹکس خطرے میں آ گئی تھی. اب سارے جو درباری ہیں بالکل حواس باختہ ہو کر سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بات. اس سے لگا کہ اگر یہ لوگ متاثر ہو گئے اور میرے خلاف بغاوت کر دی اور یہ لوگ سب موسیٰ کے جو دعوت ہے اس پر ایمان لے آئے تو میرے تو کرسی گئی، میرا تو حکومت گئی کام سے، پورے درباری وہاں موجود ہیں. تو اب اس نے کیا پینترا اختیار کیا؟ دھمکی دینے کا. وہ سامنے دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ باقیوں کو بھی دھمکی دے رہا تھا کہ اس کی بات مان لو گے تو تم کو فنش کر دوں گا، تم کو جیل میں ڈال دوں گا، تاکہ وہ سب دھمکی سے واپس آ جائیں. وہ جو متاثر ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات سے، وہ متاثر نہ ہو. جب ادھر موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی مل رہی ہے تو ظاہر ہے ان کی بات ماننے والوں کے لیے بھی وہی دھمکی ہے، جیل میں ڈال دوں گا. یہ بھی بوکھلاہٹ کا ایک نمونہ ہے کہ اب وہ پاور کو دکھا کر اور اپنا روب مطلب طاقت سے، پاور سے اپنے روب کو داخل کر کے ان کی دعوت کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو اور یہ سننے والوں کو بھی یاد آ جائے کہ حکم میرا چلتا ہے. تو یہ بات کہ پالیٹکس اور لا اور کانسٹیٹیوشن جس کا چلے گا اس کا بھی انسان تابع ہے اور اس کو معبود بنایا. کہنے کا مطلب ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. تو اس نے پالیٹکس کا رب اپنے آپ کو بتایا تھا، نہ کہ خالق ہونا، کریٹر ہونا کلیم کیا تھا. کلیئر؟ یعنی کانسٹیٹیوشن کا کیا ہونا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. تو اس معنی میں اس نے اپنے آپ کو الہ کہا، اسی معنی میں اپنے آپ کو رب کہا تھا. آگے فرمایا قال اولو جئتک بشیء مبین. موسیٰ نے جواب دیا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں. قال فأت به ان كنت من الصادقین. تو وہ بولا اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو. جب وہ ہٹ دھرمی پر آ گیا تب موسیٰ علیہ السلام نے معجزے کا ذکر کیا. پہلے کیا کر رہے تھے؟ تفہیم سے کام لے رہے تھے. جاتے ہی معجزہ نہیں دکھا دیا کہ دیکھو میں یہ لایا ہوں اور یہ لایا ہوں، اپنا حق ہونے کو ثابت معجزے سے نہیں کیا. پہلے وہ تذکیر اور تفہیم کے ذریعے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف کے ذریعے دعوت ایمان دے رہے تھے. جب نہیں مانا اور دھمکی پہ اتارو ہو گیا تب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو معجزات، جو 2 میجر وہ معجزات لے کر گئے تھے اس کے بارے میں ذکر کیا، پہلے سے نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ معجزہ ایکچولی حسی معجزہ یہ
انسانوں کے لیے اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ حسی معجزہ دیکھنے کے بعد وقت بہت لپیٹ دیا جاتا ہے، مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. اس لیے حسی معجزہ دکھایا تو گیا ہے ٹائم ٹو ٹائم، لیکن بہت ضد پر ہی دکھایا گیا ہے. دلیل بھی دینا ہے تو دلیل بس ضد پہ جب قوم اڑ جاتی تو رسول معجزات دکھاتے. تو یہ معجزے کی بات کر رہے ہیں کہ اچھا تم ابھی بھی نہیں مانو گے، چاہے میں بہت کلیئر چیز لے کر آیا ہوں، کوئی کلیئر ایویڈنس ہو میرے پاس، کوئی بشیء مبین ہو، بالکل واضح چیز ہو جس سے ثابت ہو جائے کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں. تو اس نے کہا اچھا دکھاؤ کیا لے کر آئے ہو، پیش کرو. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک سری اژدہا بن گیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو میدان طویٰ میں پکارا گیا تھا تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں ہے کہ اس وقت جو عصا سے اسنیک بنا تھا اس کے لیے حیّۃٌ لفظ آیا ہے. حیّہ معنی ہوتا ہے بس ایک اسنیک، جو چھوٹا بڑا کوئی بھی اسنیک، چھوٹا سا اسنیک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آیا ہے ہی ثعبان مبین، وہ ایک اژدہا تھا، بگ اسنیک تھا. ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ وہاں پہ حیّہ ورڈ استعمال ہوا، یہاں پہ ثعبان مبین لفظ استعمال ہوا. کیوں؟ دیکھیے عقل یہ کہتی ہے نا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہلی بار معجزہ دے رہے تھے جب، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی لاٹھی کو ڈالو تو وہ ایک سنیک بن جائے گی. تو وہ سنیک بن گئی، لیکن وہ اتنا بڑا سا سنیک نہیں بنی تھی اس وقت نا. وہاں پر تو اس معجزے کو صرف انٹروڈیوس کیا جا رہا تھا. یہاں پر جب فرعون کے دربار میں وہی عصا ڈالا گیا ہے تو وہ بگ اسنیک بن گئی، بہت بڑا اژدہا. وہی لاٹھی، وہی عصا، تو بڑا اژدہا بن گئی. تو یہاں پہ لفظ آیا ثعبان مبین. اور اس اسنیک نے ہر ٹائم پہ الگ الگ طرح کا اسنیک، الگ الگ پاور والا اسنیک بن کے دکھایا ہے. ابھی آگے جب تمام جادوگروں کے سامنے وہ اسنیک بنے گی تو سپر پاور اسنیک ہوگا وہ نا. آیت نمبر 33 میں فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے. یہ دوسرا معجزہ، ایک عصا کا سانپ بن جانا اور دوسرا ید بیضا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل کے ساتھ ملا کے جب وہاں سے نکالتے تو وہ بیضاء، وہ سفید، ایسا سفید ہو جاتا کہ بالکل چمکدار ہو جاتا. کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آیا کہ سفید مطلب برس کے مرض سے سفید، بالکل نہیں. وہ سفید مطلب یہاں بیضاء معنی سفید نہیں، روشن کے ہیں. وہ اتنا روشن ہو جاتا کہ جیسے سورج نکل آیا ہو، اور کسی کو بھی اس میں کوئی دیکھنے میں شک شبہ نہیں رہتا. جیسے سورج نکلنے کے بعد اب آفتاب آمد، دلیل ہے آفتاب نا، سورج کا نکلنا اپنے آپ میں دلیل ہے. تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکل آیا ہے، سب پر واضح ہو جاتا ہے اس کی روشنی سے کہ سورج نکل آیا ہے. تو وہ اتنی تیز موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگتا کہ وہ سب کو بالکل سورج کی طرح چمکدار نظر آنے لگتا. تو یہ معجزے کی طرح تھا. تو یہ دو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا فرعون کے دربار میں. آیت نمبر 34 قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو واقعتاً ایک ماہر جادوگر ہے. اب فرعون کی بہتان بازی دیکھیے، کیونکہ اس نے پیترا بدلا. ابھی جب وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا رہے تھے رب العالمین کا، تو کب پاگل ہے، مجنون ہے. اور پھر ان کی بات آگے کنٹینیوڈ رہی تو کہا، دھمکی دیا کہ ڈال دوں گا تم کو جیل میں. اور جب کلیئر ایویڈنس آ گیا، جب حسی معجزہ آ گیا تو کیا جواب دیا؟ یہ تو جادوگر ہے. اصل میں وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ درباری متاثر ہوں اور یہ لوگ موسیٰ پر ایمان لائیں. تو ایسے ایسے جواب دے رہا تھا تاکہ باقی لوگوں کے لیے بالکل
बिल्कुल मुतासिर होने की गुंजाइश ना बचे, तो कहा ये तो जादूगर है। आयत नंबर 35, युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमाज़ा तअमुरून, ये चाहता है कि अपने जादू के बल से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल कर बाहर कर दे, तो तुम लोग क्या मशवरा देते हो। देखिए वही बात आ गई ना सामने कि वो लोगों को बहकाना चाहता था और इस तरह से उसने बहकाया कि ये बहुत माहिर पढ़ा हुआ जादूगर है और तुमको अपने जादू के ज़ोर से तुम्हारी तहजीब से तुम्हारे मुल्क से निकाल देना चाहता है, यानी भड़का रहा था। इसको प्रोवोक करना कहते हैं बाकियों को ना, बुरी तरह से भड़का रहा था। ये चाहता है तुमको यहाँ से निकाल दे। देखिए जो पॉलिटिशियन होता है ना, उसका दिमाग ऐसे ही चलता है। वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था फिरौन। ये आजकल के जो छोटे मोटे पॉलिटिशियंस हैं ना, वो सब फिरौन से ही सीखते हैं। सब छोटे हैं उनके सामने, बहुत छोटे हैं। फिरौन बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था, तो उसे पता था कि आवाम को किस तरह से मतलब उसके सामने क्या बात पहुँचे और किस तरह से उनके दिमाग पर असर पड़ेगा, तो उसके जवाब में क्या कहा जाए। ठीक, तो अब ये अपनी ये पूरा स्टेटमेंट एकदम पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि ये बहकाने वाला कि वो तो एक्चुअली जादूगर है और चाहता है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे। अब वो अपने को छुपा रहा है कि मुझे इससे कोई खतरा है। वो भड़का रहा है अवाम को कि तुम सबको निकाल देगा, ताकि अवाम भड़क उठे। और होता ये है कि आम तौर पर अवाम जो होती है, वो अवाम जो है तकलीदी जहन की होती है। उसको समझा दिया जाए तो समझ जाए, बहका दिया जाए तो बहक जाए। क्या ऐसा नहीं है? मेजॉरिटी तकलीदी जहन की होती है और जो अपनी अक्ल से सोचने वाले लोग होते हैं वो कम होते हैं। तो फिक्री जहन के लोग बहुत कम होते हैं, ज़्यादा लोग तकलीदी जहन के होते हैं। तो अगर उनको कोई अल्लाह का नबी समझा दे तो समझ जाने वाले हैं, लेकिन उसी पूरे माशरे में कई ऐसे पॉलिटिशियन माइंड के लोग होते हैं जो साथ में बहकाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं समझते। तो इसने वही गेम खेला कि बस इन लोगों को बहका दिया जाए तो बस कोई चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। तो उसने बहकाना शुरू कर दिया कि ये चाहता है तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, अब तुम मुझे क्या मशवरा देते हो। अभी तो इतना बड़ा गुरु है वो, अब मशवरा उनसे मांग रहा है, यानी उनको अपने फेवर में ले रहा है कि मैं तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, तुम मुझे मशवरा दो क्या किया जाए। ये हम तुमको अपने को कह भी नहीं रहा है, तुमको यहाँ से निकाल देने के लिए आया है, तो बताओ तुम अब क्या किया जाए, इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए। आयत नंबर 36 में फरमाया क़ालू अर्जिबहू अब अफ़िल मदाइनि हाशिरीन, उन्होंने कहा कि उसको और उसके भाई को कुछ मोहलत दे दें और भेज दें तमाम शहरों में नक़ीब, या तो कभी कुल्ल सहारिन अलीम, वो ले आए आपके पास तमाम माहिर जादूगरों को। अब चूँकि उसने मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को इस तरह ठुकराया कि उनके पास जो क्लियर साइन था उसको क्या कह दिया, जादू, तो अब सोचने वालों का दिमाग उस तरफ चलने लगा कि ये जादूगर है, तो जादूगर का जवाब जादूगर ही दे सकता है। हाँ, तो अब दरबारियों ने ये मशवरा दिया कि ऐसा करिए, ये दोनों को थोड़ा सा मोहलत दीजिए और हम लोग क्या पीछे हैं जादू में, हम लोग पढ़े हुए, सहारिन अलीम कहा गया। सहार जो है मुबालगे का सेगा है, तो बहुत पढ़ा हुआ जादूगर, बहुत एक्सपर्ट मजिशियंस को हम लोग कॉल करेंगे और उससे मुकाबला कराएंगे। तो आप इन लोगों को थोड़ा मौका दीजिए कि हम सारे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मजिशियंस को इकट्ठा कर लें। आयत नंबर 38 फजुमिअ अस्सहरतु लिमीक़ाति यौमिन मालूम, तो यूँ जमा कर लिए गए तमाम जादूगर एक मुकर्ररा दिन के वादे पर। देखिए अस्सहरतु आया है, सहरतु जो साहिर का प्लूरल है, वैसे दिख रहा है फेमिनिन जेंडर, वो ताय मुदव्वरा लगा हुआ है, लेकिन सहरतु मीन्स प्लूरल ऑफ साहिर, जादूगर का जमा है ये सहारा। तो सब जगह खबर फैला दी गई कि जादूगरों को जमा होना है। तो तमाम जादूगर एक यौम मालूम को जमा हो गए।
یہ یوم معلوم کیا تھا؟ دوسری جگہوں پر آیا ہے نا، یوم الزینہ، جو ان کا مصر کے لوگوں کی عید کا دن یوم الزینہ تھا، جس کو ہم اپنے لیے اپنے حساب میں عید کا دن کہہ سکتے ہیں. سے میلہ ٹھیلا لگتا ہے، لوگ بہت سارے جگہ پہ گیدر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے پلان سیٹ کیا کہ ہم لوگ ایک پرٹیکولر ڈے پر جس پہ زیادہ سے زیادہ گیدرنگ رہے، لوگ زیادہ سے زیادہ وٹنس کر سکیں، اس بھیڑ والے دن کو ہم لوگ طے کرتے ہیں. تو بہرحال ہم لوگ نے یوم الزینہ طے کیا کہ وہ یوم الزینہ کو بہت زیادہ لوگ میلے ویلے میں آئیں گے، تو وہاں پر مقابلہ کرایا جائے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، یہ جو جادوگر اکٹھا کیے گئے تھے نا، وہ 12,000 15 20 کئی نمبرز ہیں، اور جو 12 سے لے کے 80,000 تک کی تعداد کی روایات ملتی ہیں مختلف جگہوں سے. انہوں نے جہاں جہاں سے بھی کلیکٹ کیا ہو، اتنی تعداد میں جادوگر اکٹھا ہوئے تھے. لیسٹ مانے تو 12,000 اور ہائیسٹ مانے تو 80,000 جادوگر. that time it was the time of magic. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has sent Musa alayhi salam with the miracle of far better than magic. نا جس بھی ایرا میں جو بھی رسول آیا ہے، اس ایرا میں جو چیز رائج رہتی ہے ریلیٹڈ معجزہ دے کر بھیجا جاتا ہے. تو وہ جادو کا بہت زیادہ دورہ تھا، اور جادوگر سوچیے اتنے ایکسپرٹ جادوگر تھے ان کی پورے سلطنت میں. تو جادو کا دورہ تھا، تو معجزہ ایسا دے کے بھیجا گیا کہ اس جو جادو کا دور ہے اس کے اوپر یہ بھاری پڑ جائے. کیونکہ جو چیز کا دور ہوتا ہے نا، دماغوں پر بس وہی چیز سب سے زیادہ اثر کرتی ہے. دس از دا ایرا اینڈ دس از دا ٹائم فار واٹ؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جب ہمارے کتاب قرآن مجید نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو دیٹ واز دا ایرا آف لٹریچر. فائن. تو اس کے حساب سے قرآن مجید کو نہ صرف لٹریچر کے اعتبار سے معجزات کا معجزہ بنایا گیا، چونکہ اس کو قیامت تک رہنا تھا، تو اس میں ہر وہ چیز مل جائے گی، سائنس بھی اور ٹیکنالوجی بھی، اور مطلب جتنے اعراض آتے رہیں گے وہ سب میں سوٹ کرے گا. کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول کو جو معجزہ دے کر بھیجا گیا وہ قرآن ہے. اس کے پہلے کے رسولوں کو جو معجزات دے کر بھیجے گئے ان کے دور کے تھے، اور وہ اسی وقت کام کرتے تھے اور اس کے بعد نہیں کرتے. اور صحیح موسیٰ مان لو ابھی کہ اگر وہ تابوت سکینہ مل جائے اور اس میں سے عصا نکل آئے تو اب معجزہ دکھائے گا کیا؟ ہاں، عصا اژدہا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا گیا قرآن حکیم کا، جو آج بھی اپنا معجزہ ظاہر کرتا رہتا ہے. کبھی سائنس کے اسپیکٹ سے، کبھی لٹریچر سے، کبھی پیٹرن، کبھی لاجک، کبھی سائیکالوجی، ہر اسپیکٹ سے. تو وہ دور تو جو جادو کا دورہ تھا، تو ایسا معجزہ دکھایا گیا کہ سارے جادوگر عاجز آ جائیں اس کو پیش کرنے کے لیے. اور لوگوں کو وہی چیز سمجھ میں آنے والی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کی چیز ہی ان کو متاثر کرتی تھی. تو بہرحال جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا ایک دن مقررہ پر. آیت نمبر 39، وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ کیا تم جمع ہو جاؤ گے. یعنی نہ صرف ہرکارے بھیج کر جادوگروں کو بلایا گیا تھا کہ بھائی فرعون صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اور اس دن آ کر دکھانا ہے جادو، بلکہ لوگوں کو بھی اناؤنسمنٹ دیا گیا تھا پوری سلطنت میں کہ تم لوگ دیکھنے کے لیے بھی آنا. یعنی وہ آنے والے تو گیدرنگ کا ڈے تو ہوتا ہی تھا، لیکن اتنا اناؤنسمنٹ کرایا گیا کہ بہت ہیوج گیدرنگ رہے اس دن. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہیں. یعنی اب جادو کا دور ہے، جادو کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وہی پسند آتا ہے، تو کہا دیکھو لیٹ سی کون غالب رہتا ہے. جادوگر غالب رہیں گے تو ہم لوگ اب جادوگروں کو اپنا امام بنا لیں گے، ان کی پیروی میں آ جائیں گے. بتائیے آج تک جادو کے زور پہ کوئی جنگ جیتی گئی ہے؟ کوئی ریولیوشن آیا ہے؟ کوئی بھی چینج آیا ہے سوسائٹی میں؟ کبھی بھی نہیں. لیکن
عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا کہ سب بہت بڑے بڑے جادوگر آئیں گے، اگر وہ غالب آ جائیں گے تو اب ہم جادوگروں کے روش پہ چل پڑیں گے. تو اس طرح سے کہہ کے سب کو اکٹھا کیا جا رہا تھا. نمبر 41 فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے. سبحان اللہ، جادوگروں سے اس سے زیادہ اخلاقیات اور کیریکٹر کی کیا امید ہو سکتی ہے. بیچارے آئے تھے فرعون کی دعوت پر اور ان کے پیش نظر صرف تھوڑا سا انعام تھا. یہ حقیر طبیعت لوگ، ابھی آگے ان کا کردار آگے کھل کے سامنے آئے گا، لیکن ابھی تک وہ کیسے تھے؟ بس اتنی تھی ان کی، مطلب اتنی گہرائی تھی ان کی، صرف اتنا ہی سوچ پا رہے تھے بس انعام پالے خوش ہو جائیں. تو تھوڑے سے انعام کے لیے، بادشاہ کی طرف سے تھوڑا سا انعام بھی بہت ہوتا ہے، وہ تھوڑے سے انعام کے لیے چلے آ رہے تھے، سفر کر کر کے چلے آ رہے تھے اور آ کے اپنا کردار دکھا دیا کہ کیا ہم غالب آ جائیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا. مطلب اس سے لو سائیکالوجی نہیں ہو سکتی کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، صرف دولت یا کچھ انعام پانا. اس سے لو سائیکالوجی نہیں ہو سکتی جو انسان ظاہر پہ خالی مطلب رال ٹپکائے، دولت پہ، دنیا پہ. اور ہائی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے ابھی دیکھیے گا یہ لوگ کس طرح سے سوئچ ہو جائیں گے جب انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. ابھی ان کو اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہی سیم لوگ ایسی تھرڈ کلاس بات کر رہے ہیں کہ کیا کچھ انعام بھی ملے گا حضور. تو کیا جواب دیا گیا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. اس نے کہا ضرور، اور تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. کہا گیا ارے جی انعام ہی نہیں، کرسی بھی ملے گی، بس تم غالب آ جاؤ. خالی دولت ہی نہیں ملے گی، تم کو پوزیشن دیں گے، تم فرعون کے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تم کو بڑی بڑی پوسٹ مل جائے گی، تمہاری باقی کی زندگی بڑی شان سے گزرے گی. حکومت کرنا پھر اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کے اوپر، تم کو کرسیاں بھی ملیں گی، تم بس غالب آنے کی کوشش کرو. یہ لالچ دیا گیا. اب ظاہری چیز پہ رال ٹپکانے والے لوگ ان کو دولت اور پوزیشن، کرسی، اس دو چیز کے علاوہ دولت، شہرت اور کرسی، یہی سب چیزیں لوگوں کو بھاتی ہیں جو لو سائیکالوجی لوگ ہوتے ہیں. I'm really sorry to say this. جو بہت مقصد حیات نہیں جانتے اور دنیا میں پیدا ہی کس لیے کیے گئے نہیں جانتے، اپنے رب کو نہیں جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں تو لاغر اور کمزور. وہ صرف پیسے کے بارے میں، تھوڑی سی لگژریز کے بارے میں اور پوزیشن کے بارے میں بس اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں سوچ سکتے کہ بولنے میں ان کو اپنے آپ میں پہلے اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جب مشن پہ بھیجا تھا بس اللہ تعالیٰ کا تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بس چلے گئے اور دھڑلے سے کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ بولا ہے اور کوئی ظاہری اجر کی کوئی امید نہیں. یہ نبیوں کا کردار اور نبی کے ان صحابہ کا کردار ہوتا ہے جنہیں مقصد حیات پتہ رہتی ہے. جنہیں مقصد حیات نہیں پتہ ویسے ہی ظاہر پہ رال ٹپکاتے رہتا ہے. نمبر 43 قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. موسیٰ نے ان سے کہا کہ پھینکو جو لوگ پھینکنے والے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ تم لوگ جو پھینکنے والے ہو پھینکو. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بگن کرنے کے لیے کہا کہ تم میں سے کسی کی حسرت نہ رہ جائے. کہیں موسیٰ اپنا دکھا دیں گے تو غالب تو آ ہی جائے گا سب کچھ، تمہاری حسرتیں نہ رہ جائیں کہ ہمارا تو ٹرن ہی نہیں آیا. تو تم ہی لوگ ڈالو اپنی لاٹھیاں، رسیاں، جو کچھ بھی لے کر آئے ہو اس اژدہے کے مقابلے میں تم ہی پہلے ڈالو تاکہ تمہاری حسرتیں پوری ہو جائیں. نمبر 44 فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. تو انہوں نے پھینک ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں. وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہیں. تو جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹیاں پھینکی، کیونکہ ان سے بتایا گیا تھا
بتایا نہیں گیا تھا، پوری سلطنت میں چرچا ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو اسپیچ تھی دربار میں، اس سے جتنے لوگ جو ہے سننے والے تھے، سب نے، پوری سلطنت میں خبر پھیل گئی تھی کہ یہ ہوا ہے وہاں پر، اور ایک شخص اور اس طرح سے اس نے اپنے کو پیش کیا اور یہ نشانی لے کر آئے، پورے میں خبر ہو گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس موقع پر کہا ڈالو، ٹھیک ہے جو کچھ ڈالتے ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا فرعون کو خوش کرنے کے لیے کیا کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، جیسے ایک مومن اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہے، یہ کہا فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب رہیں گے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں، پتہ ہے نا، اور یہ شرک ہے۔ جیسے کہتے ہیں میری امی کی قسم، میرے ابو کی قسم، تمہارے سر کی قسم، یہ سب بالکل جہالت والی باتیں ہیں۔ ہاں، تو یہ لوگ نے کہا فرعون کی قسم، انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا، بس فرعون کو پلیز کرنا مقصد تھا نا۔ تو یا تو وہاں کا یہ کسٹم ہوا کرتا ہوگا، اس کی جھوٹی عزت میں یہیں سے بگن کرتے لوگ ہوں گے لوگ، فرعون کی عزت کی قسم۔ جیسے شاہی انداز ہوتا ہے نا کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو انہیں اچھی لگ جائیں تو پھر نوازشیں ان کے اوپر ہو جائیں، تو ایسے ہو سکتے کسٹم ہی ہو کہ وہ لوگ شروع ہی یہاں سے کرتے ہوں، فرعون کی عزت کی قسم یہ ہو کر رہے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے انہوں نے یہ کہہ کے ڈالا اپنی لاٹیاں اور اپنی رسیاں۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ نگلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنایا تھا۔ سبحان اللہ، یہاں پہ یہ تلقف کا جو گیا نگلنے لگا، تو یہ جو لقف ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہت تیزی سے سنیچ کرنا اور نگل جانا، خالی سے نگل جانا، بہت آرام سے نوالا اٹھا کے منہ میں ڈالنا نہیں، سنیچ کر کے نگل جانا۔ اب پورا سین اپنے ذہن میں لائیے کہ وہ جو سورہ طٰہٰ میں جو منظر پیش کیا گیا ہے کہ جو ان لوگوں نے لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو سب کی سب رینگتی ہوئی نظر آئیں دیکھنے والوں کو۔ جادو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ریالٹی تو ہوتی نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، نتھنگ ایلس، کوئی ریالٹی نہیں ہوتی میجک، یہ ہاتھ کی صفائی اور نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تھی وہ سب کو ایسے رینگتی ہوئی نظر آنے لگی، اور وہ سب کی سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جو انہوں نے سب پولے اور اپنے فریب اور اپنے سانپ بنائے تھے نا، وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے کثیر تعداد میں۔ آپ کو پتا ہے کتنی تعداد تھی جادوگروں کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا ہے تو کیا کیا، اب یہ بہت جائنٹ اسنیک بن چکا تھا، اور اس نے ان سب فریب کو، یا فکون جو آیا ہے افک سے ہے، افک معنی کیا ہوتا ہے؟ فریب نا۔ تو جو فریب انہوں نے بنایا، جادو سے جو چیز دکھائی جا رہی ہے وہ ایکچولی فریب ہے، تو وہ جو فریب انہوں نے بنایا تھا، تو اب موسیٰ علیہ السلام کا جو بگ ہیوج بلکہ جائنٹ اسنیک تھا، ان سب کو سنیچ کر کے، مطلب بہت تیزی سے لپک کر نکلنا شروع کر دیا۔ اسنیچنگ کا ایگزامپل ہے، جیسے اگر آپ نے کبھی چھپکلی کو دیکھا ہو، وہ پتنگا کھاتی ہے تو کتنی تیزی سے اسنیچ کرتی ہے، یا تو مینڈک ہے پتنگے کو، یا کوئی بھی شکاری پرندہ ہے یا کوئی شکاری جانور ہے تو اپنے شکار پر بہت تیزی سے جھپٹتا اور فوراً نگل لیتا۔ اس انداز میں اس جائنٹ اسنیک نے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے کے سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ یہاں پہ مجہول کا صیغہ ہے القیا، گرا دیے گئے، مطلب اب ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں بچا تھا کہ اس کے علاوہ کچھ اور کرتے، یعنی جیسے کروا دیا گیا۔ کہنے کا مطلب جو انسان جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی حدوں کو جانتا ہے، ہر ایکسپرٹ اپنے فیلڈ کی حدوں کو جانتا ہے، کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ایک بوٹانسٹ ہوگا تو وہ باٹنی کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے، کہاں تک ہو سکتی ہے وہ جانتا ہے۔ ایک
बायो टेक्नोलॉजिस्ट होगा तो वो जानता है अपनी हदों को कि कहाँ तक अभी बायो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। तो जो मजिशियंस थे वो क्या थे, मैजिक के एक्सपर्ट्स थे और वो उस मैजिक के हदों को खूब अच्छी तरह पहचानते थे। तो उन एक्सपर्ट्स के सामने ये मैजिक दिखाया गया था, उन लोगों ने दिखाया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया था उनको एक सेकंड में समझ में आ गया कि ये जादू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स थे उस फील्ड के। तो उनको समझने में कुछ भी देर नहीं लगी, ये तो जादू नहीं है, जो हमने किया था वो जादू था और ये जो किया जा रहा है ये जादू से बहुत ऊपर की चीज़ है। लिहाजा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इंस्टेंटली उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस दे चुके थे, जो पूरे सल्तनत में खबर फैल चुकी थी, इंस्टेंटली उनको अल्लाह की मारिफत मिल गई। वो समझ गए ये जादू नहीं है, उसका मतलब मूसा का जो क्लेम है रसूल होने का वो सच्चे हैं और ये अल्लाह के खालिके कायनात की तरफ से भेजे गए हैं। इंस्टेंटली जैसे ही उनको ये समझ में आ गया, अब कुछ बचा ही नहीं था कि अल्लाह ताला को सजदा कर डालते, तो वो सब के सब सजदे में गोया गिरा दिए गए। आयत नंबर 47, क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, और कहने लगे हम तमाम जहां वालों के रब पर ईमान ले आए हैं। यानी वो सजदे में गिरे हैं अपने रब के सामने और वो पहचान गए हैं कि ये जो जिसको मूसा रब्बुल आलमीन कहते हैं एक्चुअली ये उन्हीं की तरफ से आए हैं। तो कहा हम तो अपने रब पर ईमान ले आए, तमाम जहां वालों के रब पर सब का रब है। अब उन्हें ये भी समझ में आ गया कि वो खाली मूसा का रब नहीं है, वो हमारा भी और फिरौन का भी और इधर उधर जितने हैं सबका, और ज़मीन आसमान का रब वही है और मूसा को उसी रब्बुल आलमीन ने भेजा है। और चूंकि बात रब्बुल आलमीन की बहुत ज़्यादा चली है पीछे, तो उन लोगों ने भी धड़ल्ले से वहाँ पे वही टर्म यूज़ किया जिसको फिरौन जिससे चिढ़ रहा था, उन लोगों ने भी वही टर्म यूज़ किया कि हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए हैं। रब मूसा व हारून, जो मूसा और हारून का रब है। कि मूसा और हारून क्या कह रहे हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए हैं, तो वो उसी रब पर कोई गलती से फिरौन रब ना समझ ले। मूसा और हारून जिसको रब कह रहे हैं उस रब पर ईमान लेकर आए हैं। क़ाला आमनतुम लहू क़ब्ल अन आज़न लकुम, फिरौन ने कहा क्या तुम लोग ईमान ले आए हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता। इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस्सिहर, यकीनन ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। फलसौफ तअलमून, तो तुम बहुत जल्द तुमको तुम्हारा अंजाम मालूम हो जाएगा। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, मैं तुम्हारे हाथ और पाँव काट डालूंगा मुखालिफ समत से और तुम सब को सूली पर लटका दूंगा। अब फिरौन ने देखा कि ये तो पूरी बाजी पलट गई, हमने तो इतने माहिर जादूगर इतने जोहद के बाद यहाँ पर इकट्ठा किए, जिनसे मुकाबला था वो लोग मूसा के पर ईमान ले आए, मूसा के रब पर ईमान ले आए। अब ये तो इतने देखने वाले, मेरी तो कुर्सी गई। उसको इतना डर लगा अंदर से, तो उसने कहा अब फिर वही वाला उसने तरीका इख्तियार किया जो दरबार के अंदर किया था, अपने पावर को दिखाकर धमकाने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम लोग ईमान लिया, मुझसे पूछा भी नहीं, मैंने तो नहीं कहा तुम पर ईमान, यानी मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हें मुझसे पूछना तो चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है, मेरा हुक्म चलेगा, अपना पावर दिखाने लगा। तो कहा कि अच्छा, अब पैंतरा बदला, कहा अच्छा ये कुछ नहीं, ये मिली भगत है। अब जो लोग देख रहे थे उनको क्लियर करना था, तब दरबार में तो लिमिटेड लोग थे, अब तो पता नहीं किस किस शहर से लोग आए थे, पूरी कंट्री से लोग इकट्ठा हुए थे। तो अब उनको पर एकदम सब लोग वो हो जाते, सबके सब ईमान ले आते हैं। तो कहा नहीं, ये इन लोगों की मिली भगत है, ये जो पूरे जादूगर हैं, ये मूसा के साथ इनकी साठ बात हो गई है कि सामने आएंगे, फिर ऐसे करना, फिर हम लोग सब के सामने तुम्हारे हो जाएंगे और फिर ये सब हमारे मुल्क से हमको ये सब मिल के जादू के ज़ोर से निकाल देंगे।
تو اس نے فوراً جو ہے اپنا پولیٹیکل دماغ لگایا اور کہا کہ یہ کیا ہے، یہی تمہارا بڑا ہے، یعنی تم چھوٹے جادوگر ہو، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، تمہارا گرو ہے، گرو چیلے سب طے کر کے آئے ہو کہ یہ کرنا ہے، ویل پلانڈ ہے یہ۔ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ یہ ویل پلانڈ ہے، اور پھر ساتھ میں دھمکی دے رہا ہے تاکہ وہ باقی لوگ متاثر نہ ہوں کہ تم لوگوں کو ایسی سزا دوں گا نا جو عبرت ناک ہوگی، اور مخالف جانب کے لمس چاپ آف کرا دوں گا، اور ساتھ میں تم کو سولی دے دوں گا۔ اب اتنی ایسی سزا سننے کے بعد اس کو امید تھی کہ یہ سب پلٹ جائیں گے اور یہاں تھوڑی میری عزت چھان باقی رہ جائے گی، لیکن کیا ہوا پتہ ہے؟ آیت نمبر 50 میں قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 51 انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اب دیکھیے آیت نمبر 41 میں تو یہ اس مظاہرے کے لیے انعام مانگ رہے تھے تھوڑا سا، کیسی لو سائیکالوجی وہاں نظر آ رہی تھی، اور یہاں اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر توکل انسٹنٹلی ایسا ہو گیا کہ اب پوری سائیکالوجی لمحے میں بدل گئی۔ کہاں اتنے کمزور تھے کہ تھوڑے سے انعام کی بات کر رہے تھے فقط، کہاں اتنے مضبوط ہو گئے کہ مرنے کا بھی خوف ختم ہو گیا۔ احد الحسنین بن گئی موت ان کے لیے، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی۔ ہاں، مومن کیوں اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا اور اس پر توکل کرتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا اور اس پر توکل کرتا ہے وہ ایسی لامحدود وسعتوں میں چلا جاتا ہے کہ اب اسے کوئی ڈرا نہیں سکتا، اسے کوئی دھمکا نہیں سکتا، کوئی رعب نہیں دلا سکتا، وہ بہت کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس کو مرنے سے ڈر ختم ہو جائے، موت پر ہی فتح حاصل کر لے، پھر اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جب موت کا ہی ڈر نکل جائے تو جو سب سے بڑا ڈر ہو سکتا ہے، جو سب سے ورسٹ چیز انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ مار دیا جائے گا، اور موت کا بھی ڈر ختم ہو جائے تو ایسا بہادر انسان نکل کے آتا ہے سماج میں کہ پھر اس کا کوئی مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو ابھی تو آیت نمبر 41 میں تھوڑے سے مال کے لیے رال ٹپکا رہے تھے، آیت نمبر 50 میں آ گیا کہ ایسی عظیم مطلب قوت اور جو حوصلہ، ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اتنے ظالم بادشاہ کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے ہیں تم ہمیں مارنے کی دھمکی دے رہے ہو، مار ڈالو، نو ایشوز، ہم کو تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہی ہے، اور کل جانا تھا آج چلے جائیں گے وہاں۔ تو مطلب اتنی جلدی آخرت پر ان کا ایمان کی مرنا تو ہے ہی، تو ہم اللہ کی راہ میں مر جائیں گے، یہ ہمارے لیے احد الحسنین بن جائے گا، نو ایشوز ایٹ آل، مار ڈالو گے مار ڈالو، بے خوف ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ اگر تمہیں مار ڈالو گے، ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا، وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، یعنی ابھی سب چیز ڈکلیئر ہوئی ہے، ابھی ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ان کو وہ خطا بہت چبھ رہی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ وہ اپنے جادو کو آزمایا، ہم نے اس سے مقابلہ کیا، تو انسٹنٹلی ان کے دل میں یہ خلش پیدا ہو گئی ہوگی کہ اتنا بڑے گناہ کا ارتکاب کر دیا کہ رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مقابلہ کر ڈالا فرعون کے چند درہم دینار اور جو کرنسی ہوگی وہاں کی ذرا سے مال کے لیے، تو اس بات سے ڈرے بھی ہوئے ہوں گے اندر سے، تو وہ کہہ رہے کوئی ایشو نہیں، جب اس کے راہ میں مر جائیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہے ایمان جو ایسا گہرایا کہ پوری سائیکالوجی بدل گئی، پوری پرسنالٹی بدل گئی، کیا ہو گیا انسان، ابھی کتنا کمزور تھا چند آیات پہلے، جو وہاں پہ دیکھے تو تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں انعام ملے گا، ابھی اتنا مضبوط ہے کہ جان بھی لے لو تو پرواہ نہیں ہے۔
تو یہ ہوتا ہے ایمان اور توکل سے اور معرفت الہی سے. انہیں معرفت نصیب ہو گئی تھی نا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جو اسنیکس ہم نے بنائے ہیں وہ ایکچولی جادو ہے، اور جس اسنیک نے ان سب کو ہضم کر لیا ہے وہ جادو کی طاقت سے باہر کی چیز ہے. ان کو لمٹس پتہ ہے، یہ اس سے باہر کی چیز ہے، یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. تو اب وہ اللہ کو پہچان گئے. تو جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا تو وہ ایسے ہی بلند حوصلہ بے خوف نڈر انسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے اور کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے. تو یہ تھا پورا زبردست سین. آیت نمبر 52 میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. اب زمانی اعتبار سے بیچ میں ایک گیپ ہے، یہ بیچ کے کافی سالوں کی بات یہاں سے سکپ کی گئی ہے اور آگے کی بات کنیکٹ کی گئی ہے. کئی سالوں میں اس درمیان میں جب یہ مقابلہ ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، کئی سال کا وقفہ ہے. اس وقفے میں کیا کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سٹے کر رہے تھے اور طرح طرح کے اللہ عذاب بھیج رہے تھے. ان کو پھر بلایا جا رہا تھا اللہ کی طرف، کبھی خون، کبھی مینڈک، کبھی چچڑی، کبھی کچھ. اس طرح سے ڈیفرنٹ سائنز ان کے درمیان آ رہے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو یہ ہم سے عذاب ہٹا لے، تو پھر ہم تم رب العالمین پر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات ماننے لگیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب ہٹا لیا جاتا تھا، پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے تھے. بہرحال یہ وہ ایام کبھی کئی سال موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے مصر میں، ابھی فوراً نہیں نکلے تھے. یہاں پر جو سیکوینس آ رہا ہے وہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایکچولی اینڈ آف دا سٹوری کیا ہوا، یا جو تکبر کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا، اب وہ خالی دکھایا جا رہا ہے. تو بیچ کے کئی سالوں کی پوری سٹوری کو یہاں سے حذف کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب ساری کوشش کر لی گئی، سب طرح سے دعوت کا حجت کو تمام کر دیا گیا، نہیں ماننا تھا، آل فرعون کو نہیں مانے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اب وہ والا حکم آ گیا جو ان کا مشن نمبر 2 تھا، یعنی بنی اسرائیل کو ریلیز کراؤ یہاں سے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح کر دیا کہ کب نکلنا ہے اور رات میں نکلنا ہے. رات میں کیوں نکلنا ہے بتائیے؟ رات میں اس لیے نکلنا ہے کہ تو کسی کو دکھائی نہیں پڑے، کوئی تعاقب نہیں کر سکے، اور رات ہی رات تم اتنی دور کا سفر کر لو کہ کوئی تعاقب میں آئے تو پھر وہ اتنا پیچھے رہ جائے کہ تم کو جلدی سے پکڑ نہیں سکے. دن میں نکلے گا انسان تو دکھ رہا ہوگا، اور دکھ رہا ہوگا تو فوراً پیچھا ہوگا تو پکڑے جائیں گے. تو بہرحال رات کا وقت مقرر ہوا، دن مقرر ہوا، سارے بنی اسرائیل کو اناؤنسمنٹ کرا دیا گیا خاموشی کے ساتھ کہ اس رات کو نکلنا ہے. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں. وانہم لنا لغائظون، اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے. وانا لجمیع حاضرون، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے ہیں. جب صبح کو سب اٹھے قبطی تو پتہ چلا سب کے غلام غائب ہیں، پورا بنی اسرائیل غائب ہے. اب یہ جو فرعون تھا اس کی آن بان شان پہ آ گئی بھائی، کہ اتنے سال کے مطلب 6 لاکھ تھے نا، کم از کم 6 لاکھ اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تھے. 6 لاکھ لوگ راتوں رات نکل گئے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اور اتنے مفت کے غلام ملے ہوئے تھے، سب سے محروم ہو گئے. سب سے بڑی تو شان چلی گئی، آن چلی گئی بھائی. فرعون جیسی آرمی کچھ پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، کیسے نہیں سو گئے تھے بھائی. بہرحال اس کو بہت تیز اسی بات کی تلملاہٹ ہوئی تو اس نے پورے اپنے شہر میں کہلا دیا کہ ایک ہی شہر میں نہیں، کئی شہروں میں مدائن آیا ہے. تو تمام شہروں میں خبر، جیسے پہلے جادوگر اکٹھا کرنے کے لیے خبر پہنچوائی تھی، اب کی بار سب کو گیدر ہونے کے لیے ساری آرمی بلا لی، ہر جگہ کی اپنی تمام. اگر یہ لوگ وہیں ٹک جاتے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، بات نہیں مانے موسیٰ کی اور موسیٰ لے کے نکل گئے. وہ اپنے عیشوں میں رہتے نا، اپنے محلات میں، اپنے باغوں اور چشموں میں رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا نا. اب انہی کی عقلیں وہ کام کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پلان کو پورا کر دیں، ٹھیک نا.
تو یہ بوکھلاہٹ میں اس نے ساری آرمی اپنی جہاں جہاں کی تھی سب جگہ کو مطلب خبر پہنچوا دی کہ جلدی اکٹھا ہو، اور اپنی شان دکھانے کے لیے کہہ رہا ہے ارے کوئی بہت بڑی بات نہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، 6 لاکھ کو مٹھی بھر لوگ کہہ رہا ہے، صرف اپنے کو مینٹین کرنے کے لیے، ایک دم بوکھلایا ہوا تھا نا کچھ. یہ کوئی پاور تھوڑی ہے ان کے پاس، کوئی پاورفل لوگ تھوڑی ہیں، ہماری آرمی پاورفل ہے، یہ تو بس تھوڑے سے لوگ ہیں، 6 لاکھ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، اور ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں نا، انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اصل میں ہم کو غصہ دلا دیا ہے، ہم کو غصہ دلا دیا نا، اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ سب لوگ ہم لوگ نکلیں گے، ان کو مزہ چکھائیں گے. میرے غصہ آ گیا ہے نا، تو مزہ چکھانے کے لیے ہم لوگوں کو نکلنا ہے، اور اگر ہم نہیں نکلیں گے نا تو اسی ٹائپ کا خطرہ ہے ان کو، ہم لوگوں کو خطرہ ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گے اور وہ ہمارے چنگل سے نکل جائیں گے، اور پھر بعد میں تم لوگ کو خطرہ تو ہو. اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ ان کا تعاقب کر کے ان کو بالکل سرکوبی کر کے فاتح ہو کے لوٹیں. آیت 57 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں سے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح ہوا اور ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں نا کہ یہ اپنے باغات چشمے اور اپنے محلات اور اپنے لگژریز کو اپنے سے چھوڑ کے آ گئے. کہاں جا رہے ہیں؟ ڈوبنے کے لیے جا رہے ہیں، سب اپنے سے نکل کے آ گئے. ہم کہہ رہے ہیں نا اگر وہ پیچھا نہیں کرتے تو کیا ہوتا، بس خالی بنی اسرائیل چلے گئے تھے. لیکن یہ تو اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کا پلان تو ایسے ہوتا ہے کہ پلاٹ کوئی اور کرتا ہے، دشمن خود، اللہ کا دشمن خود پلاٹ کرتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور وہ پلان ایکچولی اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. تو انہوں نے جو پلاٹ کیا کتنا برا پلاٹ کیا. تو وہ سب جو جن کی لگژریز تھی نا، وہ خود اپنی ساری لگژریز چھوڑ کے نکل گئے، اور فرمایا کہ اسی طرح ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا. کیا مطلب کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام واپس مصر آ گئے؟ یہی مطلب نہیں. آپ لوگ کو علم ہے ماشاءاللہ، سورہ بقرہ بھی آپ پڑھتی ہیں اور مختلف مقامات سے آپ کو بہت کلیئر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب نکلے تھے مصر سے تو بس وہ اپنے سامنے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، یعنی ان کو پہلے ہمارے کراس کر کے وہ سینائن پینسولا میں جانا تھا، تو وہ پلٹے نہیں تھے واپس. جو یہ بات کہی جا رہی ہے ان کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو کر دیا، اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ ایکچولی وہ ان کا مشن تھا وہ فلسطین جانا، اور فلسطین کی سرزمین کو قرآن نے ڈیفرنٹ پلیسز پہ بارکنا حولہ کہا ہے، جس کی اراؤنڈ برکتیں رکھی ہیں. تو یہ جو جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ خزانے، عمدہ قیام گاہیں، باغات اور چشمے، وہ سب انہیں فلسطین کی سرزمین بہت بابرکت ہے، تو بعد میں ان کو انہی نعمتوں کا وارث فلسطین کے اندر ان کو بنا دیا. فَأَتْبَعُهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا. پھر فرعون نے اپنی پوری آرمی اکٹھی کر کے تعاقب کیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا. تو اتنے سپیڈ سے بڑھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ریڈ سی کراس کر رہے تھے، ریڈ سی کے شور پر پہنچے تھے، تو ان کو فرعون کی آرمی نظر آ گئی کہ وہ لوگ بہت کثیر تعداد میں آ رہے ہیں. اب چونکہ بنی اسرائیل مطلب صدیوں سے غلام بنے ہوئے تھے، ان کے اندر حوصلہ، ہمت سب ختم ہو چکی تھی، گھبرا گئے، کہنے لگے کہ مطلب اب تو ہم پکڑے گئے. موسیٰ کیا تمہارے رب نے واقعی، اگر بائبل کے معنی، کیا تمہارے رب نے واقعی صحیح راستہ بتایا ہے؟ یعنی ہم صحیح راستے پر آئے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم تو پکڑ جائیں گے، ہم تو اب کہیں کے نہیں رہ گئے. پہلے وہاں اس کی غلامی کر کے کچلے جا رہے تھے، اب یہاں پہ جو ہے جان سے جائیں گے. تو اس طرح سے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے بات کہنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام بالکل کانفیڈنٹ، ہرگز نہیں. اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ،
میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اب دیکھیے اسباب کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، صرف توکل ہے جو کہ ہارنے نہیں دیتا۔ تو جب اسباب نہیں ہو، when there is no means، اس کے بعد بھی ثابت قدم رہے تو وہ اللہ پر توکل ہے۔ اور سارے اسباب کی موجودگی میں دماغ میں اسباب بس یہاں کرنے نہیں، ہم تو اپنے رب پر توکل کیا، تو ایکچولی وہ اسباب پر توکل ہے۔ یہاں پر توکل چیک ہوتا ہے جب اسباب نہیں ہے، مینس نہیں ہے کچھ نا، تو یہاں توکل چیک ہوتا ہے۔ سیم تھنگ ہیپنڈ ود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا، اٹس مینشنڈ ان سورہ توبہ آیت نمبر 40، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنے قدموں پہ بھی نظر ڈالیں نا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی فرعون کی آرمی دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میرا رب مجھے راہ دکھائے گا، اسباب کچھ نہیں ہے، رب پر توکل ہے۔ آیت نمبر 63، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم قریب لے آئے ہیں وہیں پر دوسروں کو بھی۔ تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو پھر وحی آئی، ایک دم جب ان کا خوف پیک پر جا چکا تھا بنی اسرائیل کا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آ گئی کہ اپنے عصا کو سمندر کے ساتھ ٹچ کرو، اس کو مارو تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا یہ سمندر۔ ممکنہ طور پر ہوا کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اتنی تیز چلے کہ پانی کو ادھر ادھر کر کے بیچ میں راستہ بنا دے، یا تو پھر کیا ہوا، یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے، جو چیز عقل کو عاجز کر دے وہی تو معجزہ ہے، تو عقلیں عاجز ہیں۔ ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پانی کے بیچ میں ایسا سمندر کے بیچ میں راستہ بنے اور پہاڑ کے ٹکڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہو جائے۔ تو پھر جو فرعون کی آرمی تھی وہ بھی فالو کرنے، اب راستہ دکھ رہا ہے تو وہ بھی راستہ ہی سمجھ گئے۔ آیت نمبر 65، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو اور ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھا سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ بائبل میں دیکھیں گے نا تو اس طرح سے مینشنڈ ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ایریا پورا سی کا تھا، وہاں سے بالکل آخری اسرائیلی جب وہاں سے نکل گیا اور ادھر سے فرعون اور اس کی آرمی کے آخری شخص اس سی ایریا میں داخل ہو گیا، وہیں پہ ان لوگوں نے انٹری لے لی، وہ سب اب سی ایریا میں ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل آخری اسرائیل سی ایریا سے ابھی باہر ہو چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پھر سے پانی بن گیا اور سب کے سب غرق کر دیے گئے۔ آیت نمبر 67، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ تو اہل مکہ تم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمجھ رہے ہو، فرعون سے زیادہ تمہاری تہذیب نہ بڑی ہے اور نہ تم اتنے شان والے ہو، اتنی دولت والے ہو، تو تمہارے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ تو نہ صرف اہل مکہ کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، ہم سبھی کے لیے ایک نشانی ہے کہ حق کا انکار کرنے والا کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس طرح اسے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو لیکن اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ایمان بہت لوگ نہیں لاتے، وہ ہسٹری اور نالج کے حساب سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم سب کچھ دیکھتے سنتے بھی نہیں بات مان کر دیتے اور اللہ تمہیں نہیں نابود کر دیتا، کیونکہ وہ العزیز ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کو سزا دے رہا ہے، العزیز ہے، پاورفل ہے، ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، اور الرحیم بھی ہے نا، وہ رحم بہت کرتا ہے، اس لیے تمہیں چھوڑے رہتا ہے۔ آیت نمبر 68 تک ہم لوگوں نے کر لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری یہاں پر فنش ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو فکری ذہن کے ساتھ پڑھیں، غور کریں اور اپنے اعمال کو سنوار لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔